ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ النمل ہے 19واں پارہ اور آیت نمبر 36 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فلما پس جب جاء آ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال فرمایا اتمدوننی کیا تم مجھے مدد دینا چاہتے ہو بمال مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ اور جو کچھ عطا کیا ہوا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، خیر وہ بہتر ہے، مما آتاکم اس سے جو تم مجھے دے رہے ہو، بل انتم بلکہ تم ہی بہدیتکم اپنے تحائف سے اپنے گفٹ سے، تفرحون خوش ہونے والے ہو۔ ارجع الیہم اس کو واپس لوٹا لو، فلنأتینہم تو ہم ضرور تمہارے پاس آئیں گے، بجنود بہت بڑا لشکر لے کر، لا قبل لہم جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر ہمت نہ ہوگی، ولنخرجنہم منہا اور ہم نکال دیں گے اس میں سے، اذلتم تمہیں ذلیل کر کے، وہم صاغرون اور تم رسوا ہو جاؤ گے، چھوٹے ہو جاؤ گے۔ قال فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الملأ اے میرے سردارو، ایکم تم میں سے کون ہے، یأتینی جو لے آئے بعرشھا اس کے تخت کو، قبل اس سے پہلے، ان یأتونی کہ وہ آ جائے، مسلمین ہمارے پاس فرما بردار بن کر۔ پیچھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ ایک ہدہد نے آ کر خبر دی کہ ملک سبا کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کی حکومت ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان کی جانب ایک خط لکھا اور انہیں اسلام کی تبلیغ کی اور کہا کہ فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ جو ملکہ تھی وہاں کی، اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو سرداروں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بڑی قوت والے ہیں، ہمارا لشکر جو ہے بڑا اچھا ہے، ہم جنگ لڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں، ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے لیے تحائف بیچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر تو دنیاوی بادشاہ ہوئے تحائف سے خوش ہو جائیں گے، ہر سال کچھ تحفے وغیرہ ان کو دے دیا کریں گے، یا یہ کہ وہ دنیاوی پتہ چل جائے گا دنیاوی بادشاہ ہے، پھر اگر ہم پتہ چل جائے گا ہم لڑائی بھی کر سکیں گے ان کے ساتھ۔ تو اگر وہ نبی ہوئے تو ضرور ہے کہ وہ تو اس طرح نہیں کریں گے، پھر یہ تحائف وغیرہ نہیں لیں گے، تو ہمارے اندر ان کے خلاف طاقت بھی نہیں ہوگی لڑنے کی۔ تو جب وہ ہدیے لے کر، وہ تحائف لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال دے کر جو ہے وہ خوش کرنا چاہتے ہو، مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر، تو یہ جو تحائف وغیرہ اس سے تم خود ہی خوش ہو سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، رشوت وغیرہ نہ دو، بلکہ اس کو واپس لے جاؤ اور ہم تمہارے خلاف لشکر لے کر آئیں گے اور تمہارے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اور ہم تمہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بادشاہ ملکہ سے کہو کہ وہ خود یعنی کہ فرما بردار بن کر آ جائے۔ تو پھر بعد وہ جب وہ واپس لوٹے، انہوں نے جا کر جو ہے وہ بتایا اس کو، ملکہ کو،
تو وہ پھر اس نے جو ہے وہ یہی اسی میں خیر سمجھی کہ میں اپنے ملک کو بچا سکتی ہوں یا عوام کو بچا سکتی ہوں یا اپنے آپ کو، کہ مجھے جو ہے وہ خود جانا چاہیے وہاں پر۔ تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے چلی، جیسے بھی یعنی کہ کچھ لوگوں کو لے کر سفر کیا۔ وہ تقریباً کوئی 1500 کلومیٹر بنتا ہے کہ وہ سفر کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب آ رہی تھی۔ تو رستے میں خبر تو پہنچ ہی جاتی سلیمان علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو پرندوں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا، یعنی ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے مسلمان یعنی کہ جنوں میں سے بھی بیٹھے ہوئے تھے، انسانوں میں سے بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو ان سے کہا کہ کون ہے جو اس عورت کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو وہاں سے لے آئے۔ جیسا کہ حدود نے بتایا تھا اس کا بہت بڑا تخت ہے، تو اس کے تخت کو یہاں لے آئے، یعنی وہ پہلے آ جائے گا تخت۔ جب وہ آئے گی عورت تو ایک تو اپنے تخت کو دیکھے گی کہ میرے سے پہلے کیسے پہنچ گیا، حیران ہوگی، اور دوسرا ہم اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کریں، دیکھیں گے کہ وہ عقل مند کتنی کیا اپنے تخت کو پہچانتی ہے۔ تو قال کہا افریت من الجن، جنوں میں سے ایک سرکش جن نے کہا، انا آتی کا، میں اسے لے آؤں گا تیرے پاس، بھی اس سے قبل بھی اس کو قبل اس سے پہلے، ان تقوما کہ تو کھڑا ہو، من مقامی کا اپنی جگہ سے، یعنی کہ اس مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس۔ ایک جن نے کہا، ٹھیک ہے نا، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی ہوئی، وہ یعنی کہ سیکنڈز میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، کسی دوسرے ملک میں، ان کے لیے تو ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نہ کسی چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کے دور میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس جن نے کہا کہ اس کو میں لے آؤں گا آپ کی اس مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے، یعنی کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي، اور میں علیہ اس پر، لَقَوِيٌّ، طاقتور بھی ہوں، یعنی اس چیز کی طاقت بھی رکھتا ہوں، امین، امانت دار ہوں، یعنی رستے میں اس میں سے کوئی چیز نہیں چراؤں گا، مثلا قیمتی جواہرات وغیرہ لگے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ویسے بھی وہ مشہور ہو کہ یہ بندہ یعنی کہ کھوٹ کرتا ہے یا کوئی دھوکہ وغیرہ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو اپنی صفائی پیش کرنی پڑی کہ میں جو ہے وہ امانت دار ہوں، اس طرح۔ قال الذی، اس شخص نے کہا، عندہ، جس کے پاس، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، انا آتی کا، میں اسے لے آؤں گا تیرے پاس، بھی اسے قبل پہلے، ان یرتد، اس سے پہلے کہ پھرے، الیہ کا تیری طرف، طرف کا تیری نظر تیری طرف پھرے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے تیرے پاس لے آؤں گا۔ فلما، پس جب، رآہ، اس نے دیکھا، مستقرن، وہ مستقر ہے، یعنی کہ پاس پڑا ہوا ہے، عندہ، اس کے پاس، جب انہوں نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے تخت، قال، فرمایا، کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور کس لیے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، اللہ کا فضل ہوا کہ وہ تخت وہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا یعنی کہ ناشکری کرتا ہوں۔ تو فرمایا، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرے گا، اپنی جان کا فائدہ ہے اس کو جو بھی شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، وہ تو غنی ہے یعنی بہت زیادہ مالدار ہے، اور کریم ہے، بہت زیادہ یعنی کہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات یعنی کہ مفسرین نے اس کی مختلف توضیح بیان کی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب تھا وہ کون تھا، ٹھیک ہے نا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ ان کا وزیر تھا، آصف برقیہ اس کا نام تھا، لیکن اس چیز کی کوئی دلیل یعنی کہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک میں اس چیز کی صراحت موجود ہے
صرف اسرائیلی روایات ہی ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک جو ہے نا وہ اس کی سند کا سلسلہ نہیں پہنچتا، لہٰذا یہ بات جو ہے نا وہ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کون تھا۔ وہ ہو سکتا ہے وہ جنوں میں سے کوئی اور ہو، یعنی کہ جن جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں وہاں سے جہاں لانے کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے بعد کتاب کا علم ہو، وہ خود سیدنا سلیمان علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، اس سے زیادہ علم کس سے پاس ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جن نے کہا کہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، 1-2 گھنٹے میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، یعنی کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری اس کی توضیح یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اب ایک یعنی کہ جن نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لاؤں گا، ایک انسان نے کہا میں اتنی دیر میں لاؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے خود ہی وہ وہاں پر پہنچا دیا کہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس معجزانہ طور پر وہاں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آگے ہے کہ قال نکروا لها عرشها، فرمایا کہ اس تخت کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی تبدیلی کر دو اس کے اندر، ننظر تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی کہ وہ ہدایت پاتی ہے، یعنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ایسے لوگوں میں شامل ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی کہ سیدھی راہ کی طرف وہ پتہ نہیں چلتا ان کو، یعنی کہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آتے، کیا وہ اس طرح ہوتی ہے یا ہدایت پا جاتی ہے جب وہ آئے گی عورت؟ فلما، پس جب جاءت وہ آ گئی عورت، قیلا کہنے لگی اھاکذا عرشکی، یہ تو میرے تخت کی طرح کا ہے، قالت کہنے لگی کأنہ ہوا، یہ تو لگتا ہے بالکل وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی شان پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، ہم یعنی آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے بارے میں جو معلومات لی تھی اس سے ہی آپ کی شان ہمیں پتہ چل چکی تھی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار بن کر آئے ہیں۔ اور عورت نے کیا کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو فرما بردار بن کر آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو جس کی ہم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، یعنی اب ہم فرما بردار یا مسلمین یعنی مسلمان ہو کر آ گئے ہیں، پہلے ہم جس کی پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس چیز کو۔ انہا کانت من قوم کافرین، پہلے وہ کافر قوم میں سے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پہلے کافر قوم میں سے تھی، اب وہ فرما بردار ہوگی یعنی کہ مسلمان ہو گئی۔ قیل لہا دخول الصرح، قیلا کہا گیا لہا اس عورت سے، ادخلی داخل ہو جو الصرح، اس محل کے اندر، ایک محل جو ہے وہ بہت بڑا محل تھا بنوایا جنوں کے ذریعے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ محل کیسا تھا کہ اس کے اندر نیچے یعنی کہ پانی اور اوپر شیشے کا فرش بنایا ہوا تھا، اور بندہ دیکھے نا تو یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ پانی نیچے تھا، اوپر فرش جب بالکل خشک تھا۔ تو اس عورت سے کہا گیا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا، حسبتہ، تو اس نے یہ سمجھا، لجتن، کہ وہاں پر شاید پانی ہے، یعنی کہ وہ گیلی جگہ ہے، کیچڑ وغیرہ ہے، وکشفت عن ساقیہا، تو اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، یعنی اپنی وہ جو ہے نا وہ شلوار وغیرہ اوپر اٹھا لی، یعنی کہ پنڈلیاں ننگی کر لی تاکہ وہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں کہ اس کے اندر داخل ہوتے وقت۔ قالا فرمایا انہ صرح، یہ تو ایک محل ہے، ممرد من قواریر، یہ شیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر شیشہ لگایا گیا ہے، پانی نہیں ہے جو آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں یا کپڑے خراب نہیں ہوں گے، تو یعنی یہ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کو ایک حیران کر دینے والی چیز تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑی ملکہ سمجھتی تھی، اور اس کا تخت اتنا بڑا تھا، اس کا محل اتنا بڑا تھا، اس کی شان و شوکت تھی بڑی اپنے علاقے کے اندر،
تو اس کو دنیاوی طور پر بھی حیران کرنے کے لیے یہ چیزیں یعنی کہ بنائی گئی، کیا گیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ تم سے بھی زیادہ کوئی زیادہ دنیا کے اندر شان والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیاوی شان والا۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی شان سب سے زیادہ ہوتی ہے، اپنے دور کے سب سے عظیم انسان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر بھی اس کو حیران کرنے کے لیے کہ دنیاوی طور پر بھی تم سے اعلیٰ ہیں، صرف یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی لحاظ سے نہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی تھی شاید ہی کسی اور انسان کو ایسی حکومت ملی ہو، اور انہوں نے خود دعا کی تھی، آگے سورۃ صاد کے اندر آتی ہے، ربی حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی ربی اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس دن بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قابو نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تھی۔ قالت، کہنے لگی وہ عورت، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا نا کہ یہ تو فرش ہے شیشے کا، قالت، اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی شرک و کفر کرتی رہی، ٹھیک ہے نا، گمراہی کے رستے پہ رہی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، واسلمت، اب میں مسلمان ہوتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ، یعنی اس کے دین پر جو ہے نا وہ مسلمان ہوتی ہوں، ان کے دین پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہوئے، ظاہری بات ہر نبی کا کلمہ اسی طرح ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ آگے سلیمان رسول اللہ، یا جیسے آج کے دور میں یعنی کہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ضروری ہے ہر ایک کی شخص سے پڑھنا، تو اس دور کے اندر اس نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری تھا، تو اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ مسلمان ہوتی ہوں، یعنی ان پر بھی ایمان لاتی ہوں، ان کے نبی ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس اللہ پر، رب العالمین پر میں ایمان لاتی ہوں، تو اس طرح سے وہ مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعہ یعنی کہ بیان کرنے کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی شان اتنی زیادہ تھی، ان کا مقام اتنا زیادہ تھا، اور ان کے دور کے اندر جو واقعات ہوئے وہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختصراً یہاں پر بیان فرما دیے، تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو اب اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، خواہ کافروں کا کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسلمان جو ہے وہ جہاد کے ذریعے چلے نا، تو کافر خود بخود سرنگوں ہو جائیں، وہ خود بخود جو ہے وہ فرما بردار بن کر تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے پاس جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹیکس ہوتا ہی کافروں سے، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی جو مسلمانوں سے ٹیکس لے، ٹھیک ہے نا۔ کافروں سے ٹیکس ہوتا ہے، ان سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو جاؤ، اگر نہیں ہوتے تو اسلامی احکام تم پہ جو نافذ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن تم سے ٹیکس لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تم اسلامی سلطنت میں اگر رہنا چاہو گے کافر بن کر تو تم سے ٹیکس لیا جائے گا۔ تو آج کل تو وہ ظاہری بات ہے، اسی طرح ہم جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس امت کی اصلاح جس طرح شروع میں ہوگی ویسے آخر میں بھی اسی طرح سے ہوگی۔ شروع میں کیسے ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفسن 26-27 جنگوں کے اندر حصہ لیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی ایج اس وقت کتنی تھی؟ مثلاً آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی ہے، تو 53 سے 63 سال کی عمر کے درمیان میں ان 10 سالوں میں آپ نے یہ جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم میں سے کوئی کہے کہ آپ میں بوڑھا ہو گیا، آپ نے جنگ نہیں لڑ سکتا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی اس طرح تھی۔ تو اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کو یعنی جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور اس وقت تک تم ذلیل و خوار ہوتے رہو گے جب تک تم اپنے دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں لوٹو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں امت محمدیہ کو بھی تمام پورے کے پورے اسلام کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جہاد وغیرہ اور دیگر جو ہے وہ ارکان اسلام کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ